سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سورہ کہف کا 6واں رکوع اور 15ویں بارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں کہ دنیا کی زندگی کی حالت ایسی ہے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، زمین تر و تازہ ہوئی، پھر فاصبح ہشیما، کہ سوکھی گھاس ہو گیا، تذروہ الریاح، جسے ہوائیں اڑائیں، یعنی پھر وہ سبزہ خشک ہو گیا، پھر منتشر ہو گیا، ہوا انہیں اڑا رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے، پیدا کرنے پر بھی قابو ہے، اختیار ہے، فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس آیت میں دنیا کی تر و تازگی اور شادمانی اور اس کے فنا اور ہلاک ہونے کی سبزے سے مثال بیان فرمائی گئی۔ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی زندگی بے اعتبار کی ہے۔ اس پر مغرور ہونا، شیدا ہونا عقل مند کا کام نہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے، یعنی یہ دولت، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ راہ قبر اور راہ آخرت کے لیے توشہ سامان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس دنیا کی زینت سے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کر کے انہیں اسلام کا مجاہد بناتے ہیں اور اپنے لیے ثواب جاریہ بناتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ یعنی جو باقیات الصالحات ہیں ان کا ثواب رب کے یہاں بہت بہتر ہے اور اس میں سب سے زیادہ امید پائی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہوگا۔ باقیات صالحات سے اچھے اعمال مراد ہیں جن کے فائدے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسے 5 نمازیں اور تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، تحمید الحمدللہ کہنا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کرے ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں اور اس کی کثرت کریں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اگر یہ ترتیب یاد نہ ہو تو تیسرا کلمہ تو یاد ہے، اس کو پڑھ لیں تو یہ سارے کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بھی باقیات صالحات ہیں اور دیگر نیک اعمال بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ اپنی جگہ سے پہاڑ اکھڑ جائیں گے اور بادل کی طرح وہ چلنے لگیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے۔
نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ عمارت، نہ کوئی درخت۔ وحشرناہم، اور ہم انہیں اٹھائیں گے، یعنی قبروں سے اٹھائیں گے اور موقف حساب میں حاضر کریں گے، میدان قیامت میں انہیں حاضر کریں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، سب ہی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور سب تمہارے رب کے حضور صف باندھے پیش ہوں گے۔ ہر امت کی جماعت کی قطاریں، لائنیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، یعنی جس طرح تم پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے تو زندہ تھے، تمہارا جسم برہنہ ننگا تھا، تمہارے پاؤں برہنہ تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھے، تمہارے پاس جب تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو نہ تمہارے ہاتھ میں مال تھا، نہ سونا تھا، نہ زر تھا، تو ایسے ہی تم آج قیامت کے میدان میں زندہ، برہنہ تن، برہنہ پا، بے زر و مال ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ جو وعدہ کہ ہم نے انبیاء کی زبان پر فرمایا تھا، یہ ان سے فرمایا جائے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت قائم ہونے کے منکر تھے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو کافر تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے ان سے یہ کہا جائے گا۔ اسی کے تحت بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ برہنہ نہیں ہوں گے، لیکن جو کافر ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا انہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو ان کی بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے۔ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، مومن کا سیدھے ہاتھ میں، کافر کا الٹے ہاتھ میں، اور جو مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے جو نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس کی وجہ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یعنی مجرم اپنے گناہ لکھا دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے خرابی ہماری، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، یعنی ہر گناہ لکھ دیا، ہر گناہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، یعنی وہ اپنے سارے اعمال اپنے سامنے لکھا ہوا پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر بے جرم عذاب کرتا ہے، جو مجرم ہے اسے ہی سزا دی جائے گی، اور نہ کسی کی نیکیاں وہ گھٹاتا ہے، ہر نیکی کا جو ایمان کی حالت میں کی گئی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ کہف کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں باقیات الصالحات کا ذکر ہے، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال ہیں نیک اعمال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب عبادت کریں، خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کنویں قائم کرنا،
دین کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا، کسی کو دین کی دعوت دینا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ